شادی کے 10 سال بعد جا کر اللہ نے ہمیں اولاد کی نعمت سے نوازا تھا اور پورا گھر خوشیوں سے جھوم رہا تھا۔ بچہ ہونے کے چند دن بعد میں نے رات کو کھڑکی سے دیکھا کہ میری ساس صحن میں نیم کے درخت کے نیچے کچھ گڑھا کھود کر دبا رہی ہیں۔ میرے دل میں عجیب سا ایک وہم بیٹھ گیا اور اگلی صبح جب سب سو رہے تھے تو میں نے جا کر اس جگہ کی مٹی ہٹائی۔ وہاں ایک پرانا سا لکڑی کا ڈبہ دبا ہوا تھا۔ جیسے ہی میں نے اس کا ڈھکن اٹھایا تو اس کے اندر رکھی چیز کو دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ شادی کے 10 سال طویل صبر ازما اور اذیت ناک مسافت کی طرح گزرے تھے، جن کا ایک ایک لمحہ میری روح پر زخم لگاتا رہا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب ہر نیا دن ایک نیا تانا اور ہر اندھیری رات ایک نیا آنسو لے کر آتی تھی۔ میرے گھر کا صحن اور اس کی دیواریں میری سسکیوں کی گواہ تھیں۔ جب میں اکیلے بیٹھ کر آسمان کو تکتی اور خالق کائنات سے گڑ گڑا کر صرف ایک ہی التجا کرتی کہ میری سونی کود بھر جائے، میرے آنگن کی ویرانی ختم ہو اور میرے گھر میں بھی کسی معصوم کی کلکاریاں گونجیں۔ میری ساس کی وہ خاموشی جو بظاہر پرسکون لگتی تھی، وہ مجھے اندر ہی اندر دیمک کی طرح کھاتی رہتی تھی۔ ان کی جھکی ہوئی نظروں میں ہمیشہ ایک چبھتا ہوا سوالیہ نشان محسوس ہوتا تھا، جو بغیر الفاظ کے مجھ سے روز پوچھتا تھا کہ آخر کب تک اس گھر کا وارث آئے گا، کب تک یہ گھر بے اولاد رہے گا۔ میرے شوہر کے رشتہ داروں کی سرگوشیاں، محلے کی عورتوں کی بظاہر ہمدردی بھری مگر حقیقت میں چبھتی ہوئی نظریں میرے دل پر کسی تیز دھار خنجر کی طرح لگتی تھیں۔ خاندانی تقریبات میں جانا میرے لیے کسی کڑی آزمائش سے کم نہیں ہوتا تھا، جہاں ہر کوئی مجھے ایسے دیکھتا جیسے مجھ میں کوئی بہت بڑی خامی یا ناقابل معافی نقص ہو۔ میں نے کتنی ہی راتیں مصلے پر جا کر گزاری تھیں، سجدوں میں رو رو کر میری آنکھیں سرخ ہو جاتی تھیں اور دل کا درد آنسوؤں کے راستے بہتا رہتا تھا۔ مجھے یاد ہے وہ سرد راتیں جب میں اکیلی چھت پر کھڑے ہو کر تاروں کو گنتی اور سوچتی کہ کیا میرے مقدر میں ماں کہلانا نہیں لکھا، کیا میرے نصیب کی تختی پر بانجھ پن کی سیاہ مہر ثبت ہو چکی ہے۔ ہر بار جب کسی رشتہ دار کے ہاں بچے کی پیدائش کی خبر آتی تو میرا دل خوشی کے ساتھ ساتھ ایک انجانے دکھ سے بھر جاتا۔ میں مبارکباد دینے جاتی، لیکن واپسی پر میرا وجود مکمل طور پر ٹوٹ چکا ہوتا۔ تنہائی میں اپنے آپ سے سوال کرتی کہ مجھ میں کیا کمی ہے، کیا میری دعاؤں میں اثر نہیں، یا میرے گناہوں کی سزا اتنی کڑی ہے۔ میری ساس جو ہمیشہ ایک فاصلہ برقرار رکھتی، ان کی خاموشی میرے لیے کسی طوفان سے کم نہ تھی۔ وہ مجھ سے سیدھے منہ بات تو کرتیں، لیکن ان کی آنکھوں میں چھپی مایوسی مجھے روز مارتی تھی۔ وہ محلے کی دیگر عورتوں کے ساتھ بیٹھتیں تو مجھے محسوس ہوتا جیسے وہ میرے ہی بارے میں بات کر رہی ہیں اور میری کمی کا رونا رو رہی ہیں۔ میرے شوہر نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا، لیکن ایک مرد کے دل کا دکھ بھی عورت بھانپ لیتی ہے۔ ان کی مسکراہٹ کے پیچھے چھپا ہوا درد مجھے اندر سے کھوکھلا کر دیتا تھا، لیکن پھر قدرت کا عظیم کرشمہ ہوا اور پروردگار کی رحمت اپنے پورے جوش میں آئی، اور 10 سال کی اس طویل ترین تاریک اور اذیت ناک مسافت کے بعد میرے آنگن میں بالآخر خوشیوں کا روشن سورج طلوع ہوا۔ میرے گھر میں ایک چاند سا خوبصورت اور صحت مند بیٹا پیدا ہوا۔ یہ محض ایک بچے کی پیدائش نہیں تھی، بلکہ یہ معاشرے کے تانوں سے میری بقا، میری کھوئی ہوئی عزت اور میری زندگی کی ایک بالکل نئی اور شاندار شروعات تھی۔ پورا گھر خوشیوں کے نشے میں جھوم رہا تھا، مبارکباد دینے والوں کا تانتا بندھا ہوا تھا، ہر طرف سے دعائیں مل رہی تھیں، رشتہ داروں اور محلے والوں میں مٹھائیاں بانٹی جا رہی تھیں، اور گھر کا ہر فرد، یہاں تک کہ میری ساس کا چہرہ بھی
خوشی سے تمتما رہا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے میں نے اس دنیا کی اور اس کائنات کی ہر قیمتی چیز پالی ہو۔ جب میرا چھوٹا سا معصوم بچہ میرے سینے سے لگ کر سکون کی نیند سو رہا ہوتا تو میں گھنٹوں پلک چپکائے بغیر اسے تکتی رہتی۔ اس کی چھوٹی چھوٹی نازک انگلیاں، اس کی گلابی رنگت اور اس کی معصوم مدہم سانسیں مجھے کسی عظیم معجزے سے کم نہیں لگتی تھیں، لیکن میری خوشی اور سکون کا یہ خوبصورت دورانیہ شاید میری قسمت میں بہت مختصر لکھا تھا، کیونکہ جیسے جیسے دن اپنی رفتار سے گزر رہے تھے میرے دل کے کسی گہرے کونے میں ایک انجانا سا اور شدید قسم کا خوف سر اٹھانے لگا تھا۔ وہ خوف جو شاید ہر اس ماں کے دل میں فطری طور پر ہوتا ہے جسے برسوں کی تڑپ، منتوں اور دعاؤں کے بعد اولاد نصیب ہوئی ہو۔ میں ہر وقت اپنے بچے کو دنیا کی نظر بد، رشتہ داروں کی حسد اور ہر قسم کے نظر نہ آنے والے شر سے بچانے کی فکر میں مبتلا رہنے لگی تھی۔ میری نظریں اور میرا دماغ ہر اس شخص پر بلا وجہ شک کرنے لگا تھا جو میرے بچے کو ذرا بھی زیادہ دیر تک پیار سے دیکھتا یا اسے محبت سے اپنی گود میں لیتا۔ یہ ایک ایسا شدید نفسیاتی دباؤ اور وہم تھا جس نے آہستہ آہستہ مجھے اپنے مکمل سحر میں جکڑ لیا تھا، اور پھر وہ پر اسرار رات آ گئی جس نے میرے ان تمام بے بنیاد خدشات کو ایک بہت ہی خوفناک اور بھیانک شکل دے دی۔ سردیوں کے موسم کی وہ ایک انتہائی یکبستہ اور خاموش رات تھی جب پورا محلہ اور گھر کے تمام افراد گہری اور پرسکون نیند سو رہے تھے۔ آسمان پر سیاہ بادلوں کے بڑے بڑے ٹکڑے چاند کو بار بار اپنی اوٹ میں چھپا رہے تھے، جس کی وجہ سے ہمارے بڑے سے صحن میں کبھی چاند کی ہلکی ہلکی روشنی پھیل جاتی اور کبھی اچانک گہرا اور ڈراؤنا اندھیرا چھا جاتا۔ رات کے پچھلے پہر میرے بچے نے نیند میں بے چین ہو کر رونے کی ہلکی سی آواز نکالی تو ماں کی ممتا کے جاگتے احساس کی وجہ سے میری آنکھ فوراً اور یکدم کھل گئی۔ میں نے جلدی سے بغیر کوئی آواز پیدا کیے اسے اپنے سینے سے لگایا اور اسے نرمی سے تھپ تھپانے لگی تاکہ وہ دوبارہ سو جائے۔ کمرے میں مکمل اور گپ اندھیرا تھا، اور میری بند کھڑکی کے شیشے سے باہر کا دھندلا سا منظر نظر آ رہا تھا۔ بچے کو سلاتے سلاتے میری نظر بالکل بے اختیار اور اچانک کھڑکی کے باہر صحن کی طرف چلی گئی، جہاں ایک بہت پرانا، گھنا اور صدیوں پرانا محسوس ہونے والا نیم کا درخت تنہا کھڑا تھا۔ اس پرانے درخت کی لمبی لمبی شاخیں تیز ہوا کے چلنے سے عجیب و غریب اور خوفناک قسم کے سائے بنا رہی تھیں جو صحن کی دیواروں پر ناچتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ نیم کا یہ درخت شروع ہی سے مجھے بہت خوفناک لگتا تھا۔ اس کی موٹی جڑیں زمین سے باہر نکلی ہوئی تھیں، جیسے کوئی قدیم درندہ اپنے پنجے گاڑے بیٹھا ہو۔ محلے کی پرانی عورتیں بھی اس درخت کے بارے میں عجیب و غریب کہانیاں سناتی تھیں کہ اس پر آسیب کا سایہ ہے اور رات کے وقت اس کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ ان سب باتوں نے میرے دل میں پہلے ہی اس درخت کے حوالے سے ایک انجانا سا خوف بٹھا رکھا تھا، لیکن اس رات جو میں نے دیکھا اس نے میرے سارے خوف کو حقیقت کا روپ پہنا دیا۔ اچانک میری نظر ایک انسانی سائے پر پڑی جو درخت کے موٹے تنے کے بالکل قریب انتہائی مشکوک انداز میں حرکت کر رہا تھا۔ میرے دل کی دھڑکن خوف کے مارے یکدم تیز ہو گئی۔ میں نے بچے کو نہایت احتیاط کے ساتھ بستر پر لٹایا اور دبے قدموں بغیر کوئی آواز کیے کھڑکی کے بالکل پاس آ کر باہر کی طرف جھانکنے لگی۔ چاند بادلوں کی تاریک اوٹ سے نکلا تو صحن میں مدھم سی روشنی پھیل گئی، اور جو دل دہلا دینے والا منظر میں نے اس وقت دیکھا اس نے تو جیسے میرے قدموں تلے سے ساری زمین ہی نکال دی۔ وہ کوئی اجنبی نہیں بلکہ میری اپنی ساس تھیں،
اور وہ اتنی رات گئے، اتنی شدید اور جما دینے والی سردی میں بالکل اکیلی اس پرانے نیم کے درخت کے نیچے زمین پر بیٹھی تھیں۔ ان کے کانپتے ہوئے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی کدال تھی جس سے وہ مسلسل اور انتہائی تیزی سے زمین کھود رہی تھیں۔ ان کا چہرہ میری طرف نہیں تھا، لیکن ان کے جھکے ہوئے کمزور وجود اور تیزی سے چلتے ہوئے ہاتھوں کی حرکت سے صاف ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی بہت ہی اہم اور انتہائی خفیہ کام کر رہی ہوں، جیسے وہ دنیا کی نظروں سے پوشیدہ رکھنا چاہتی ہوں۔ میرا دماغ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے بالکل سن ہو گیا۔ اتنی رات گئے، اس طرح چھپ کر گڑھا کھودنے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ میں اپنی سانس روکے اور پلکیں جھپکائے بغیر انہیں مسلسل دیکھتی رہی۔ ان کے جسم پر ایک پرانی سیاہ چادر لپٹی ہوئی تھی جو رات کی تاریکی میں ان کے وجود کو مزید پر اسرار بنا رہی تھی۔ تیز سرد ہوا کے جھونکے ان کی چادر کو اڑا رہے تھے، لیکن وہ مکمل بے نیازی کے ساتھ اپنے کام کاج میں مگن تھیں۔ ان کی کدال زمین پر لگنے کی ہلکی ہلکی خستہ سی آواز رات کے سناٹے میں میرے کانوں تک پہنچ رہی تھی۔ ہر ضرب کے ساتھ میرا دل ایک نامعلوم خوف سے کانپ اٹھتا تھا۔ جب انہوں نے زمین میں کافی گہرا گڑھا کھود لیا، انہوں نے ارد گرد احتیاط سے دیکھا، گویا اس بات کی تسلی کر رہی ہو کہ کوئی انہیں دیکھ تو نہیں رہا۔ ان کی اس چوری چھپی حرکت نے میرے اندر کے شک کو مزید پختہ کر دیا۔ پھر انہوں نے اپنی چادر کے اندر چھپا کر لایا گیا ایک پرانا سا لکڑی کا ڈبہ نکالا۔ وہ ڈبہ مٹی اور گرد سے بری طرح اٹا ہوا تھا، جیسے اسے پہلے کبھی کہیں زمین میں دفن کیا گیا ہو یا وہ سالوں سے کسی ویران جگہ پر پڑا ہو۔ انہوں نے اس ڈبے کو نہایت احتیاط، رازداری اور خوف زدہ انداز کے ساتھ اس کھودے گئے گڑھے میں رکھا۔ یہ منظر دیکھ کر میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ اس ڈبے میں ایسا کیا ہو سکتا ہے جو وہ اتنی رات گئے مجھ سے اور پورے گھر سے چھپا کر اس آسیبی درخت کے نیچے دبا رہی ہیں؟ انہوں نے جلدی جلدی اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کے اوپر مٹی ڈال کر زمین برابر کرنے لگیں۔ مٹی ڈالتے ہوئے ان کا سر مسلسل ہل رہا تھا اور وہ کچھ پڑھ بھی رہی تھیں۔ ان کے ہونٹ مسلسل حرکت کر رہے تھے، جیسے وہ کوئی خفیہ وظیفہ کر رہی ہوں یا کوئی منتر پڑھ رہی ہوں۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سی وحشت تھی جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ان کی آنکھیں عجیب سے انداز میں چمک رہی تھیں اور ان کی سرگوشیاں رات کی خاموشی میں ایک زہریلی ناگن کی پھنکار کی طرح محسوس ہو رہی تھیں۔ یہ پر اسرار اور خوفناک منظر دیکھ کر میرے اندر سر سے لے کر پاؤں تک خوف کی ایک شدید سرد لہر دوڑ گئی۔ میرے ذہن میں وسوسوں، شکوک اور بدگمانیوں کا ایک ایسا خوفناک طوفان امنڈ آیا جس نے میری ساری عقل کو اندھا کر دیا۔ مجھے وہ تمام پرانے دن یاد آنے لگے جب پچھلے 10 سالوں سے وہ مجھے اولاد نہ ہونے پر عجیب نظروں سے دیکھتی تھیں۔ کیا واقعی وہ میرے بچے کی پیدائش سے خوش نہیں ہیں؟ کیا ان کی وہ خوشی جو میں نے چند دن پہلے دیکھی تھی وہ محض ایک دکھاوا اور فریب تھی؟ میرے ذہن میں بیک وقت کئی خطرناک سوال ایک ساتھ زور زور سے گونجنے لگے۔ وہ اس پرانے لکڑی کے ڈبے میں اتنی رات گئے کیا دفن کر رہی ہیں؟ کیا اس میں واقعی کوئی کالا علم، کوئی تویز، مردے کی راکھ، ہڈیوں کا چورا، یا کوئی ایسی منحوس چیز ہے جو میرے معصوم اور چھوٹے سے بچے کے لیے جان لیوا یا نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے؟ یہ پرانا نیم کا درخت ویسے بھی ہمیشہ سے ہمارے گھر میں پوری اسرار سمجھا جاتا تھا، اور رات کے اس سنسان اور ویران پہر یہاں بیٹھ کر اکیلے کچھ دبانا کسی بھی صورت میں کوئی عام یا سیدھی بات نہیں ہو سکتی تھی۔ میں نے خوف کے مارے اپنے سینے پر زور سے ہاتھ رکھا،
جہاں میرا دل کسی وحشی اور زخمی پرندے کی طرح پنجرے میں پھڑ پڑا رہا تھا۔ میں نے مڑ کر اپنے نرم و نازک اور معصوم بچے کو دیکھا جو ان تمام خطرناک سازشوں اور دنیا کی غلاظتوں سے بالکل بے خبر گہری نیند سو رہا تھا۔ اس کے معصوم چہرے پر پھیلی ہوئی سکون کی کرنیں میرے اندر ماں کے اس جذبے کو بیدار کر ہی رہی تھیں جو اپنی اولاد کی خاطر کسی بھی طوفان سے ٹکرا جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے بچے کو کسی بھی حال میں کچھ نہیں ہونے دوں گی، چاہے مجھے اس کے لیے کسی سے بھی لڑنا پڑے۔ لیکن پھر دوبارہ کھڑکی سے اپنی ساس کی طرف دیکھا جو اب مٹی کو بالکل برابر کر کے وہاں سے اٹھنے اور واپس جانے کی تیاری کر رہی تھیں۔ ان کا سایہ آہستہ آہستہ رات کی تاریکی میں گم ہو رہا تھا، لیکن میرے دل و دماغ پر جو سیاہ بادل وہ چھوڑ گئی تھیں وہ کسی بھی صورت چھٹنے والے نہیں تھے۔ میری آنکھوں میں شدت غم اور خوف سے بے تحاشا آنسو آ گئے اور دل میں مسلسل ایک ہی خیال بار بار ہتھوڑے کی طرح ضرب لگانے لگا کہ کیا وہ میرے بچے پر کوئی جادو کر رہی ہیں؟ کیا وہ نہیں چاہتی کہ میں خوش رہوں؟ اس رات کا وہ باقی ماندہ حصہ میرے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ میری آنکھوں سے نیند کوسوں دور جا چکی تھی اور میرے ذہن میں مسلسل وہی ہولناک منظر گردش کر رہا تھا جو میں نے ابھی ابھی اس پرانے اور اسیبی سمجھے جانے والے نیم کے درخت کے نیچے دیکھا تھا۔ میرا معصوم بچہ میرے پہلو میں بالکل بے خبر اور سکون کی نیند سو رہا تھا، لیکن میرے اندر ایک ایسا طوفان برپا تھا جس نے میری روح تک کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ میں بار بار اپنے بچے کے معصوم چہرے کو دیکھتی اور میرے دل میں خوف کی ایک نئی لہر دوڑ جاتی کہ نہ جانے میری ساس نے اس پر اسرار لکڑی کے صندوقچے میں ایسی ہولناک چیز دفن کی ہے جو میرے جگر کے ٹکڑے کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ رات کی تاریکی اور کمرے کا گپ اندھیرا مجھے کاٹنے کو دوڑ رہا تھا۔ دیواروں پر پڑنے والے سائے مجھے عجیب و غریب اور ڈراؤنی شکلوں میں بدلتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ دیوار گیر گھڑی کی ٹک ٹک کی آواز رات کے اس گہرے سناٹے میں ہتھوڑے کی ضربوں کی طرح میرے دماغ پر لگے جا رہی تھی۔ ایک ایک پل اور ایک ایک لمحہ گزارنا میرے لیے کسی کڑی آزمائش اور شدت اذیت سے کم نہیں تھا۔ میں شدت سے انتظار کر رہی تھی کہ کب رات کی یہ منحوس اور تاریک چادر سمٹے اور کب صبح کی سفیدی نمودار ہو تاکہ میں اس راز سے پردہ اٹھا سکوں جو اس مٹی کے نیچے دفن کیا گیا تھا۔ میری سوچیں ماضی کے ان 10 سالوں کے گرد گھوم رہی تھیں جب میں اولاد کی نعمت سے محروم تھی اور میری ساس کے رویے کی سرد مہری مجھے اندر سے توڑ دیتی تھی۔ کیا یہ ممکن ہے کہ وہ واقعی اس بچے کی پیدائش سے خوش نہ ہوں؟ کیا ان کے دل میں کوئی ایسا بغض یا کینہ چھپا تھا جو اب کالا علم یا سفلی عمل بن کر میرے بچے کی جان کا دشمن بن رہا تھا؟ میں نے اپنے بچے کو اپنے سینے سے مزید قریب کر لیا اور اس پر چاروں کل اور قرآنی آیات پڑھ کر پھونکنے لگی۔ میرا پورا جسم ایک انجانے خوف سے مسلسل کانپ رہا تھا اور میری آنکھوں سے آنسوؤں کی ایک نہ رکنے والی جھڑی بہہ رہی تھی جس نے میرے بستر کو مکمل طور پر بھگو دیا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ نیم کا درخت کھڑکی کے باہر سے مجھے گھور رہا ہو اور اس کی شاخیں کسی دیو قامت عفریت کے ہاتھوں کی طرح میرے کمرے کی طرف بڑھ رہی ہوں۔ جوں جوں پہر گزر رہا تھا میرا تجسس اور میرا خوف ایک خطرناک حد تک بڑھتا جا رہا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں اس مٹی کو کھود کر اس صندوقچے کو ضرور باہر نکالوں گی۔
اور دیکھوں گی کہ آخر اس میں کیا ہے۔ صبح صادق کا وقت قریب آ رہا تھا اور باہر ہلکی ہلکی خنکی اور گہری دھند پھیلنا شروع ہو گئی تھی۔ محلے کی قریبی مسجد سے مؤذن کی پرسوز آواز میں فجر کی اذان گونجنے لگی۔ مجھے اپنے دل میں ایک عجیب سی ڈھارس اور ہمت محسوس ہوئی۔ میں نے جلدی سے وضو کیا اور جائے نماز بچھا کر خالق کائنات کے حضور سجدے میں گر گئی اور اپنے بچے کی سلامتی اور حفاظت کے لیے گڑ گڑا کر دعائیں مانگنے لگی۔ نماز ادا کرنے کے بعد میں نے نہایت احتیاط کے ساتھ اپنے بچے کو نرم گرم لحاف میں لپیٹ کر لٹایا اور اس کے گرد تکیے رکھ دیے تاکہ وہ محفوظ رہے۔ وہ اب کڑا مرحلہ آ گیا تھا جب مجھے اس خوفناک راز کی کھوج میں نکلنا تھا۔ میں نے اپنے قدموں کی آہٹ کو بالکل مدھم رکھا اور دبے قدموں کمرے کے دروازے کی طرف بڑھی۔ دروازے کا دستہ گھماتے ہوئے میرے ہاتھ بری طرح کانپے جا رہے تھے اور مجھے ڈر تھا کہ کہیں دروازے کی ہلکی سی بھی آواز کسی کو بیدار نہ کر دے۔ میں نے نہایت آہستہ سے دروازہ کھولا اور باہر راہداری میں قدم رکھا۔ پورا گھر اب بھی گہری نیند کے آغوش میں تھا۔ میرے شوہر اور میری ساس کے کمروں کے دروازے پوری طرح سے بند تھے اور وہاں سے مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ راہداری میں بچھی ہوئی پرانی قالین پر چلتے ہوئے میں نے اس بات کا خاص خیال رکھا کہ میرے قدموں کی کوئی بھی آہٹ پیدا نہ ہو۔ میرے دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ مجھے لگ رہا تھا جیسے وہ میرے سینے کی پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گی۔ میں آہستہ آہستہ چلتی ہوئی صحن کے بھاری دروازے تک پہنچی اور اسے نہایت مہارت سے کھول کر باہر کھلے آسمان کے نیچے آ گئی۔ سردیوں کی صبح کی وہ یک بستہ اور گہری دھند نے پورے صحن کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا اور وہ پرانا گھنا نیم کا درخت اس دھند کے بیچوں بیچ ایک بھیانک اور آسیب زدہ سائے کی طرح کھڑا تھا، جس کے پتے صبح کی سرد ہوا سے ہلکی ہلکی سرسراہٹ پیدا کر رہے تھے، جو اس ماحول کی پر اسراریت میں مزید ہولناک اضافہ کر رہی تھی۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور اپنے کانپتے ہوئے قدموں کو اس درخت کی جانب بڑھایا۔ درخت کے قریب پہنچتے ہی مجھے مٹی کی وہ مخصوص اور گیلی مہک محسوس ہوئی جو رات کو کھودی گئی زمین سے آ رہی تھی۔ میں نے درخت کے موٹے اور کھردرے تنے کے پاس اس جگہ کو بغور دیکھا جہاں رات کو میں نے اپنی ساس کو بیٹھے ہوئے اور گڑھا کھودتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہاں کی مٹی واقعی ارد گرد کی سوکھی مٹی سے مختلف اور نرم لگ رہی تھی اور اسے باقاعدگی سے برابر کیا گیا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور میرے ہاتھ پاؤں یکدم برف کی طرح ٹھنڈے پڑ گئے۔ میں نے ادھر ادھر اور کھڑکیوں کی طرف دیکھا تاکہ اس بات کی مکمل تسلی کر لوں کہ کوئی مجھے دیکھ تو نہیں رہا۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ صحن کی اس گہری دھند میں میرے اور اس پر اسرار درخت کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے تو میں زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی اور اپنے دونوں کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس نرم اور نم مٹی کو ہٹانا شروع کر دیا۔ مٹی بہت سرد اور گیلی تھی اور اس کی خنکی میری انگلیوں کے پوروں سے ہوتی ہوئی میرے پورے وجود میں سرایت کر رہی تھی، لیکن میرے اندر چھپے ہوئے خوف اور تجسس کی دہکتی ہوئی آگ اس سردی سے کہیں زیادہ تیز تھی۔ میں کسی دیوانی کی طرح تیزی سے مٹی کو اپنے ناخنوں اور انگلیوں کی مدد سے کھودنے لگی۔ مٹی کے ذرات اور چھوٹے چھوٹے پتھر میرے ناخنوں کے اندر بری طرح پھنس رہے تھے اور میری انگلیاں زخمی ہو کر دکھنے لگی تھیں، لیکن مجھے اس وقت کسی قسم کی جسمانی تکلیف کا کوئی احساس نہیں ہو رہا تھا۔ میرا واحد اور حتمی مقصد اس پر اسرار صندوقچے تک پہنچنا تھا جو اس مٹی کے تاریک سینے میں دفن تھا۔ میں مسلسل مٹی ہٹا رہی تھی
اور میرے ذہن میں وہ تمام ہولناک خیالات اور وہم دوبارہ سے سر اٹھانے لگے تھے جو رات بھر مجھے بستر پر تڑپاتے رہے تھے۔ کیا اس میں کوئی جلا ہوا کپڑا ہوگا جس پر سیاہ اور خون آلود حروف میں کوئی منحوس منتر لکھا ہو؟ کیا اس میں جانوروں کی سوکھی ہڈیاں یا کسی پرندے کا خون جمع ہوگا؟ کیا اس میں میرے معصوم بچے کے بال یا اس کا کوئی پہنا ہوا کپڑا ہوگا جس پر کوئی کالا عمل کیا گیا ہو؟ یہ تمام ڈراؤنی سوچیں میرے دماغ کو مفلوج کر رہی تھیں، لیکن میرے ہاتھ کسی مشین کی طرح مسلسل حرکت کر رہے تھے۔ مٹی ہٹاتے ہٹاتے اچانک میری انگلیوں سے کوئی سخت اور ٹھنڈی چیز ٹکرائی۔ میرے جسم میں ایک سنسنی خیز اور ہولناک لہر دوڑ گئی۔ میں نے جلدی سے اس جگہ سے مزید مٹی ہٹائی تو مجھے اس پرانے لکڑی کے صندوقچے کا اوپری حصہ دھندلی روشنی میں نظر آنے لگا۔ میرا سانس سیدھا حلق میں اٹک گیا اور میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ بالکل وہی صندوقچہ تھا جسے میں نے رات کی تاریکی میں اپنی ساس کے ہاتھوں میں دیکھا تھا۔ وہ گیلی مٹی اور گرد سے بری طرح لتھڑا ہوا اور اس کی بوسیدہ لکڑی پر جگہ جگہ دیمک اور وقت کے طویل گزرنے کے گہرے نشانات موجود تھے۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس صندوقچے کو کناروں سے مضبوطی سے پکڑا اور اپنی پوری جسمانی طاقت لگا کر اسے اس گڑھے کی تاریکی سے باہر نکال لیا۔ صندوقچہ میری توقع سے کہیں زیادہ بھاری تھا اور اس کی سطح انتہائی کھردری اور یخ بستہ تھی۔ میں نے اسے نکال کر اپنے سامنے زمین پر رکھ دیا اور بری طرح ہانپتے ہوئے اسے نہایت غور اور خوف سے دیکھنے لگی۔ اس پر ایک پرانا اور زنگ آلود سا پیتل کا چھوٹا سا تالا لگا ہوا تھا، لیکن وہ تالا اتنا پرانا اور بوسیدہ ہو چکا تھا کہ وہ محض نام کا ہی بند تھا، اور صندوقچے کا لکڑی کا ڈھکن بھی ایک طرف سے قدرے ڈھیلا محسوس ہو رہا تھا۔ اس ہولناک صندوقچے کو اتنے قریب سے دیکھ کر میرے اندر کا خوف اپنی آخری اور خطرناک حدوں کو چھونے لگا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس صندوقچے کے اندر سے کوئی ہولناک اور شیطانی طاقت نکل کر سیدھا میرے اور میرے بچے کے وجود کو اپنی تاریک لپیٹ میں لے گی۔ میرے کانپتے ہوئے ہاتھ خود بخود اس زنگ آلود تالے اور ڈھیلے ڈھکن کی طرف بڑھنے لگے، لیکن میری ہمت بری طرح جواب دے رہی تھی۔ میرے اندر سے کوئی نامعلوم آواز چیخ چیخ کر مجھے سختی سے روک رہی تھی کہ اس ڈھکن کو مت کھولو، نہ جانے اس کے اندر کیا ہولناک راز اور کون سی ہلاکت خیز مصیبت قید ہے جو کھلتے ہی میری تمام نئی ملنے والی خوشیوں کو ہمیشہ کے لیے راکھ کر دے گی۔ میری خوفزدہ نگاہیں بار بار اپنے کمرے کی بند کھڑکی کی طرف اٹھ رہی تھیں جہاں میرا معصوم فرشتہ دنیا کی ہر برائی سے بے خبر سو رہا تھا۔ میں تصور میں اس ہولناک منظر کو دیکھنے لگی کہ اگر اس صندوقچے میں واقعی کوئی کالے علم کی غلیظ اشیاء ہوئیں تو کیا میں انہیں دیکھ کر اپنے ہوش و حواس برقرار رکھ پاؤں گی؟ کیا میرے اندر اتنی طاقت اور برداشت ہے کہ میں اپنی ساس کی اس خوفناک حقیقت اور ان کے اس بھیانک چہرے کا سامنا کر سکوں جسے وہ اتنے طویل سالوں سے ایک پرسکون اور بظاہر ہمدرد چہرے کے پیچھے انتہائی مہارت سے چھپائے ہوئے تھیں؟ کیا میرا شوہر میری بات کا ذرا برابر بھی یقین کرے گا اگر میں اسے یہ سب بتاؤں گی کہ اس کی ماں رات کے اندھیرے میں ایسے پر اسرار اور خوفناک کام کرتی ہے؟ یہ تمام سلگتے ہوئے سوالات ایک طوفان کی طرح میرے دماغ کی دیواروں سے بری طرح ٹکرا رہے تھے۔ میں نے ایک بار پھر صندوقچے کی سطح کو چھوا۔ اس کی گیلی لکڑی سے ایک عجیب سی سڑاندھ اور پرانی مٹی کی وہ مخصوص بو آ رہی تھی جو پرانی قبروں سے آتی ہے، جو میرے نتنوں سے ٹکرا کر میرے دماغ کو چکرا رہی تھی۔
دھن اب بھی صحن میں پوری طرح چھائی ہوئی تھی اور سورج کی کرنیں ابھی تک آسمان کے کناروں سے جھانکنے کی ناکام کوشش کر رہی تھیں، لیکن وہ درخت کے اس گہرے سائے تک بالکل بھی نہیں پہنچ پا رہی تھیں جہاں میں اس پر اسرار اور خوفناک صندوقچے کے ساتھ تنہا بیٹھی تھی۔ میرا دل شدت سے چاہ رہا تھا کہ میں اس صندوقچے کو واپس اسی گڑھے کے اندھیرے میں پھینک دوں اور اس پر جلدی جلدی مٹی ڈال کر یہاں سے بھاگ جاؤں اور اس بات کو ہمیشہ کے لیے اپنے ذہن سے مٹا دوں کہ میں نے رات کو کچھ بھی غیر معمولی دیکھا تھا، لیکن ایک ماں کا دل اور اس کی ممتا کا وہ شدید اور طاقتور احساس مجھے ایسا بزدلانہ قدم اٹھانے سے سختی سے روک رہا تھا۔ اگر میں نے آج اس بھیانک راز کو اسی مٹی میں دفن رہنے دیا تو شاید میں ساری زندگی اپنے بچے کی مکمل حفاظت نہیں کر پاؤں گی، اور یہ نامعلوم اور کھوکھلا کر دینے والا خوف مجھے دیمک کی طرح اندر ہی اندر کھا کر بالکل ختم کر دے گا۔ مجھے اس سچائی کا سامنا ہر حال میں کرنا ہی تھا، چاہے وہ کتنی ہی تلخ، کتنی ہی خوفناک اور کتنی ہی ہولناک کیوں نہ ہو۔ میں نے اپنے کانپتے ہوئے ہونٹوں پر زبان پھیری جو خوف اور صبح کی سردی کی شدت سے بالکل سوکھ چکے تھے۔ میں نے اپنی آنکھیں سختی سے بند کیں اور پروردگار کا نام لیتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو اس بوسیدہ اور مٹی سے اٹے ہوئے لکڑی کے صندوقچے کے ڈھکن کے کناروں پر رکھ دیا۔ میری انگلیاں لکڑی کی کھردری سطح پر سختی سے جم گئیں اور میں نے ایک لمبی اور گہری سانس اپنے اندر کھینچی۔ میرا پورا جسم اس وقت خوف، تجسس اور بے یقینی کی ایک ایسی ملی جلی اور شدید کیفیت میں مبتلا تھا جسے دنیا کے کسی بھی لفظوں میں بیان کرنا بالکل ناممکن ہے۔ میرے کانوں میں اپنے ہی دل کی دھڑکنوں کی تیز آواز اتنی زور سے گونج رہی تھی کہ مجھے لگا جیسے کوئی میرے سینے پر نقارے بجا رہا ہو۔ میں نے آہستہ آہستہ اور نہایت احتیاط کے ساتھ اس ڈھکن کو اوپر کی طرف کھینچنا شروع کیا۔ زنگ آلود اور پرانے قبضوں سے ایک انتہائی کرخت، چبھتی ہوئی اور خوفناک سی آواز پیدا ہوئی جس نے صبح کے اس گہرے سناٹے کو چیر کر رکھ دیا۔ مجھے لگا جیسے یہ منحوس آواز پورے سوئے ہوئے گھر کو فوراً بیدار کر دے گی۔ میں نے ڈر کر فوراً اپنے ہاتھ روک لیے اور خوف زدہ نگاہوں سے اپنے ارد گرد اور خاص طور پر ساس کے کمرے کے بند دروازے کی طرف دیکھا، لیکن وہاں اب بھی مکمل اور گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی کہ کوئی بھی بیدار نہیں ہوا تھا۔ میں نے دوبارہ اپنی تمام تر ٹوٹی ہوئی ہمت اور بکھرے ہوئے حواس کو ایک جگہ جمع کیا اور اس خوفناک اور پر اسرار صندوقچے کے ڈھکن کو ایک بار پھر اوپر کی طرف اٹھانے لگی۔ میری نگاہیں اس تاریک اور گہرے خلا پر جمی ہوئی تھیں جو ڈھکن کے آہستہ آہستہ کھلنے کے ساتھ ہی وسیع ہو رہا تھا، اور جس کے اندر وہ خوفناک راز چھپا ہوا تھا جس نے میری راتوں کی نیند اور میرے دل کا تمام تر سکون مکمل طور پر برباد کر کے رکھ دیا تھا۔ میں نے اپنی سانسیں بالکل روک لی تھیں اور میری آنکھوں کی پتلیاں خوف سے پھیل چکی تھیں۔ میں اس ہولناک اور بھیانک حقیقت کا سامنا کرنے کے لیے خود کو مکمل طور پر ذہنی طور پر تیار کر رہی تھی، جو بس اب اگلے ہی لمحے اس پر اسرار اور خوفناک لکڑی کے صندوقچے کے تاریک پیٹ سے نکل کر میرے سامنے بے نقاب ہونے والی تھی، اور جس کے بعد شاید اس گھر میں میری اور میرے بچے کی زندگی کبھی بھی پہلے جیسی پرسکون اور محفوظ نہیں رہنے والی تھی۔ میں نے ڈھکن پر اپنی گرفت کو مزید مضبوط کیا اور اسے ایک آخری جھٹکے کے ساتھ کھولنے کے لیے اپنا پورا زور لگا دیا۔ جیسے ہی اس لکڑی کے صندوقچے کا بھاری اور بوسیدہ ڈھکن
ایک زوردار کرخت آواز کے ساتھ پورا کھلا تو میرے حلق سے ایک دبی ہوئی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور میرا پورا وجود جیسے پتھر کا ہو گیا۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی اتنا شدید اور ہولناک تجسس محسوس نہیں کیا تھا جتنا اس لمحے میرے پور میں سرایت کر رہا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ اس کے اندر سے کوئی انسانی کھوپڑی، کوئی کالے جادو کا پتلا یا کوئی ایسی ہی بھیانک چیز نکلے گی جو میرے بچے کی زندگی کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ لیکن جیسے ہی صبح کی اس مدھم اور دھندلی روشنی نے صندوقچے کے اندرونی حصے کو منور کیا تو جو کچھ میری نظروں کے سامنے تھا اس نے میرے تمام مفروضوں اور وسوسوں کو ایک لمحے میں چکنا چور کر دیا۔ اس پرانے صندوقچے کے اندر کوئی جادو ٹونا نہیں تھا، بلکہ وہاں انتہائی نفاست سے تہہ کر کے رکھے گئے بچوں کے چھوٹے چھوٹے اونی کپڑے تھے جن کا رنگ وقت کی دھول سے قدرے ماند پڑ چکا تھا۔ ان کپڑوں کے ساتھ ہی بچوں کے وہ چھوٹے چھوٹے جوتے تھے جو شاید برسوں پہلے خریدے گئے تھے اور اب ان کی چمک ختم ہو چکی تھی۔ میرا دماغ چکرا گیا اور مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں میں ان میں سے ایک چھوٹا سا نیلا موزہ اٹھایا جو آدھا بنا ہوا تھا اور اس میں اب بھی وہ پرانی سلائیاں لگی ہوئی تھیں، جیسے کسی نے اسے بنتے بنتے اچانک ادھورا چھوڑ دیا ہو۔ ان کپڑوں کے نیچے کاغذات کا ایک بہت بڑا ڈھیر تھا۔ میں نے تجسس کے عالم میں ان کاغذات کو نکالا۔ وہ شفا خانے کی درجنوں رسیدیں تھیں جن پر میرا نام لکھا ہوا تھا۔ یہ وہ رسیدیں تھیں جب میں اولاد کی تڑپ میں در در کی ٹھوکریں کھا رہی تھی اور مجھے لگتا تھا کہ کوئی میرا ہمدرد نہیں ہے۔ ان رسیدوں کے ساتھ ہی سادہ کاغذ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے تھے جن پر میری ساس کے ہاتھ کی لکھی ہوئی دعائیں اور التجائیں درج تھیں۔ ان پر لکھا تھا، یا اللہ میری بہو کی گود ہری کر دے، میرے بیٹے کو باپ بننے کی خوشی عطا کر دے اور اس گھر کی ویرانی کو ختم کر دے۔ یہ تمام پرچیاں آنسوؤں کے نشانات سے بھری ہوئی تھیں، جیسے انہیں لکھتے وقت کسی کی آنکھوں سے درد کے دریا بہے ہوں۔ میں وہیں مٹی پر بیٹھ گئی اور میرا پورا جسم پچھتاوے کی آگ میں جلنے لگا۔ میں جسے کالا جادو سمجھ رہی تھی وہ تو میری ساس کی وہ خاموش عبادتیں تھیں جو وہ برسوں سے میرے لیے اور میرے آنے والے بچے کے لیے کرتی آ رہی تھیں۔ میں ان رسیدوں کو ایک ایک کر کے دیکھ رہی تھی تو مجھے یاد آیا یہ وہ وقت تھا جب گھر کے مالی حالات بہت خراب تھے اور میں سمجھتی تھی کہ ساس میرے علاج پر پیسہ خرچ نہیں کرنا چاہتی، مگر ان رسیدوں کی تاریخیں بتا رہی تھیں کہ وہ اپنی جمع پونجی خاموشی سے میرے نام پر لٹا رہی تھیں۔ ان پرچوں پر لکھی دعائیں محض الفاظ نہیں تھے، بلکہ وہ ایک ماں کے دل کی پکار تھی جس نے اپنی بہو کے دکھ کو اپنا دکھ بنا لیا تھا۔ میں جوں ان تحریروں کو پڑھ رہی تھی میری روح شرمندگی کے بوجھ تلے دبی جا رہی تھی۔ میں نے کتنی بار ان کے بارے میں غلط سوچا، کتنا عرصہ ان کی خاموشی کو ان کی نفرت سمجھا، مگر وہ خاموشی تو صبر اور استقامت کی ڈھال تھی جو وہ میرے گرد تانے کھڑی تھیں۔ ان کاغذات میں ایک چھوٹی سی بیاض بھی تھی جس کے ہر صفحے پر میرے حمل کے دوران پیش آنے والی تکلیفوں کا ذکر تھا، اور ساتھ ہی اللہ سے یہ فریاد تھی کہ اے باری تعالیٰ میری عمر میری اس بچی کو لگ جائے مگر اس کی گود اب بھی ویران نہ کرنا۔ میں ان جذباتی جملوں کو پڑھ کر بالکل ٹوٹ چکی تھی اور میرے آنسو ان قیمتی پرچیوں پر گر کر ان کی سیاہی کو دھندلا رہے تھے۔ میرا پورا وجود لرز رہا تھا اور مجھے اپنے آپ سے گھن آنے لگی تھی کہ میں نے ایک ایسی ہستی پر شک کیا جو میرے لیے دنیا سے لڑ رہی تھی۔
میں نے ان اونی کپڑوں کو اپنے چہرے سے لگایا تو ان سے ایک عجیب سی پرانی اور مانوس مہک آئی، جو کسی کی برسوں کی محنت اور امید کی خوشبو تھی۔ یہ وہ جوڑے تھے جو انہوں نے اپنی بہو کے خوابوں کے لیے اپنے ہاتھوں سے بنے تھے، لیکن شاید میری بدقسمتی تھی کہ میں ان کے اس عظیم جذبے کو کبھی نہ سمجھ سکی۔ میں نے جب ان کاغذات کو مزید کریدا تو نیچے سے ایک چھوٹا سا چاندی کا زیور نکلا، جو نومولود بچوں کو نظر بد سے بچانے کے لیے پہنایا جاتا ہے۔ اس پر اب مٹی کی ایک تہ جم چکی تھی، جیسے اسے بہت سالوں پہلے کسی خاص مقصد کے لیے سنبھال کر رکھا گیا ہو۔ اچانک میرے کندھے پر ایک ٹھنڈا اور کپ کپاتا ہوا ہاتھ محسوس ہوا۔ میں ڈر کر پیچھے مڑی تو وہاں میری ساس کھڑی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں غصہ نہیں تھا، بلکہ ایک گہری اداسی اور ممتا کی چمک تھی۔ ان کے چہرے کی جھریاں ان 10 سالوں کی کہانی سنا رہی تھیں جو انہوں نے میرے دکھ میں گزارے تھے۔ انہوں نے انتہائی دھیمی اور بھاری آواز میں کہا کہ بیٹا، میں جانتی تھی کہ تم ایک نہ ایک دن یہاں ضرور پہنچو گی۔ یہ وہ صندوقچہ ہے جسے میں نے تمہاری اور اس گھر کی خوشیوں کی امید کو دفن کر رکھا تھا۔ جب 10 سال پہلے معالجوں نے جواب دے دیا تھا اور تم ہر رات تکیے میں منہ دیکھ کر روتی تھی، تو میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں تمہاری ہمت ٹوٹنے نہیں دوں گی۔ میں نے یہ چھوٹے چھوٹے کپڑے اور جوتے اس امید میں خریدے تھے کہ ایک دن میرا پوتا انہیں پہنے گا، لیکن جب مایوسی بڑھنے لگی تو میں نے انہیں اس نیم کے درخت کے نیچے اس لیے دبا دیا کہ کہیں تمہاری نظر ان پر نہ پڑ جائے اور تمہارا دل دوبارہ سے نہ چھلنی ہو جائے، کیونکہ ان چیزوں کو دیکھ کر تمہیں اپنی محرومی کا احساس ہوتا۔ میں نے منت مانی تھی کہ جب تک اللہ تمہاری گود نہیں بھرے گا، میں یہ سب مٹی میں دبا کر رکھوں گی اور ہر رات یہاں آ کر ان پر دم کروں گی تاکہ وہ وقت جلد آئے۔ میں ہر رات یہاں آ کر اللہ سے دعا کرتی کہ مولا، میری بہو کو وہ خوشی دے دے جس کے لیے وہ تڑپ رہی ہے۔ اور جب کل اللہ نے میری سن لی اور تمہاری گود ہری ہو گئی تو میں رات کو یہاں یہ شکرانہ ادا کرنے آئی تھی کہ اب ان پرانی نشانیوں اور دکھوں کو ہمیشہ کے لیے مٹی میں دفن کر دوں، تاکہ میرے پوتے کی زندگی میں صرف نئی خوشیاں ہوں اور پرانی تکلیفوں کا کوئی نشان باقی نہ رہے۔ میری ساس کی وہ باتیں سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا وہ تمام شک، وہ تمام بدگمانی اور وہ تمام نفرت جو میں نے ان کے خلاف اپنے دل میں پال رکھی تھی، ایک لمحے میں آنسو بن کر بہہ نکلی۔ میں ان کے قدموں میں گر گئی اور زاروں قطار رونے لگی۔ مجھے اپنی سوچ پر، اپنی گھٹیا بدگمانی پر اس قدر ندامت محسوس ہو رہی تھی کہ میرے پاس الفاظ نہیں تھے۔ میں نے جن ہاتھوں کو جادو کرنے والے ہاتھ سمجھا تھا، وہ تو میرے لیے فرشتے کے ہاتھ نکلے جو میری غیر موجودگی میں میرے لیے اللہ کے سامنے پھیلتے تھے۔ میری ساس نے مجھے سہارا دے کر اٹھایا اور اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس وقت مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے 10 سال کا تمام بوجھ میرے سینے سے اتر گیا ہو۔ انہوں نے میرے سر پر پیار دیا اور کہا کہ پگلی ماں بھی کبھی اپنی اولاد کا برا چاہتی ہے۔ میں تو بس تمہاری خوشیوں کے صدقے اتار رہی تھی تاکہ اس معصوم جان پر کبھی کوئی آنچ نہ آئے۔ میں ان کے گلے لگ کر دیر تک روتی رہی اور دل ہی دل میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتی رہی۔ ساس نے بتایا کہ وہ ان رسیدوں اور کپڑوں کو اب اس لیے دفن کر رہی تھیں کہ وہ نہیں چاہتی کہ ماضی کی کوئی بھی تلخ یاد ہمارے آنے والے کل پر سایہ افغن ہو۔ وہ چاہتی تھیں کہ یہ تمام تڑپ اور اذیت کسی مٹی کا حصہ بن جائے اور میرا بچہ صرف محبت اور مسکراہٹوں کے سائے میں پروان چڑھے۔
ان کی اس عظیم سوچ نے مجھے ان کا گرویدہ بنا دیا۔ میں نے دیکھا کہ ان کے پیروں پر اب بھی مٹی لگی ہوئی تھی، جو اس بات کی گواہ تھی کہ وہ رات بھر میرے لیے کس قدر بے چین رہی تھیں۔ وہ نیم کا درخت جو مجھے ڈرا رہا تھا، اب وہ ایک محافظ کی طرح کھڑا تھا جس نے ہماری امیدوں کی لاج رکھی تھی۔ میں نے ان کاغذات کو دوبارہ صندوقچے میں رکھا، لیکن اس بار میرا دل بوجھل نہیں بلکہ ایک عجیب سے سکون اور اطمینان سے بھرا ہوا تھا۔ میری ساس نے مجھے بتایا کہ ان رسیدوں کے پیچھے جو رقم لکھی ہے وہ انہوں نے اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی سے جمع کی تھی، تاکہ جب میرا وقت آئے تو کسی قسم کی تنگی نہ ہو۔ انہوں نے مجھ سے یہ سب اس لیے چھپایا کہ میں کہیں یہ نہ سمجھوں کہ وہ مجھ پر احسان کر رہی ہیں۔ وہ چاہتی تھیں کہ میں انہیں ایک ساس نہیں بلکہ اپنی سچی ماں سمجھوں، جو بنا کہے سب کچھ قربان کر دیتی ہے۔ صحن میں سورج کی پہلی کرنیں اب پوری طرح پھیل چکی تھیں، اور نیم کا وہ درخت جو مجھے تھوڑی دیر پہلے خوفناک لگ رہا تھا، اب وہ ایک شجر سایہ دار کی طرح ہم پر شفقت کا سایہ کیے ہوئے تھا۔ اس کی شاخیں اب ڈراؤنی نہیں بلکہ دعا کے لیے اٹھے ہوئے ہاتھوں جیسی لگ رہی تھیں۔ اس دن مجھے سمجھ آیا کہ رشتوں میں شک کتنا بڑا گناہ ہے، اور ہم اکثر اپنوں کی خاموش قربانیوں کو سازش سمجھ بیٹھتے ہیں۔ میری ساس کا وہ راز فاش تو ہوا، لیکن اس نے مجھے ایک نئی زندگی اور ایک سچی ماں کی محبت سے روشناس کرا دیا۔ اب وہ لکڑی کا صندوقچہ ایک بھیانک خواب نہیں بلکہ ایک ایسی یادگار تھا جس نے ہمیں ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے قریب کر دیا تھا۔ میں نے اس صندوقچے کو دوبارہ مٹی سے ڈھانپا، مگر اس بار میرا دل بوجھل نہیں بلکہ سکون سے بھرپور تھا۔ میں نے عہد کیا کہ میں اب کبھی کسی پر شک نہیں کروں گی، اور اپنی ساس کو وہی مقام دوں گی جو ایک حقیقی ماں کا ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے میری خوشیوں کے لیے اپنے دکھوں کو مٹی میں دفن کرنا سیکھا تھا۔ وہ صبح میرے لیے ایک نئی زندگی کا پیغام لے کر آئی تھی، جہاں اب کوئی وہم، کوئی ڈر اور کوئی بدگمانی نہیں تھی، صرف محبت اور اعتبار کا ایک روشن راستہ تھا جو ہم سب کو مل کر طے کرنا تھا۔ میں اب اپنے بچے کے پاس واپس جا رہی تھی، میرے قدموں میں ایک عزم تھا کہ میں اسے ویسا ہی انسان بناؤں گی جیسے اس کی دادی ہے، جو دوسروں کے لیے اپنی خوشیاں اور اپنی تکالیف خاموشی سے قربان کرنا جانتی ہیں۔ گھر کے اندر داخل ہوتے ہی جب میں نے اپنے سوتے ہوئے بچے کے ماتھے پر بوسہ دیا تو مجھے لگا جیسے اس کی معصومیت اور میری ساس کی دعا ایک ہی نور کا حصہ ہیں۔ اب میرا گھر واقعی ایک گھر بن چکا تھا، جہاں اعتبار کی دیواریں اور محبت کی چھت تھی، اور اس کے صحن میں کھڑا وہ نیم کا درخت اب ہمارے خاندان کے سب سے بڑے اور خوبصورت راز کا نگہبان تھا، جو ہمیشہ ہمیں یاد دلاتا رہے گا کہ خاموشی ہمیشہ سازش نہیں ہوتی، بلکہ کبھی کبھی یہ کائنات کی سب سے بلند عبادت ہوتی ہے جس کا صلہ اللہ ضرور عطا کرتا ہے۔ میں نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا جو ابھی ابھی بیدار ہوئے تھے، اور ان کی آنکھوں میں اپنے بچے کے لیے وہی پیار تھا جو میری ساس کی آنکھوں میں میرے لیے تھا۔ اب ہم ایک مکمل خاندان تھے جس کی بنیادیں اب مٹی میں نہیں بلکہ سچے جذبوں اور اعتبار پر کھڑی تھیں۔ اس کہانی کا انجام میرے لیے ایک نیا آغاز تھا، جس نے مجھے سکھایا کہ حقیقت ہمیشہ وہ نہیں ہوتی جو نظر آتی ہے، بلکہ حقیقت وہ ہوتی ہے جو دل کی گہرائیوں میں محسوس کی جاتی ہے۔ میری ساس نے اپنی پوری زندگی کی پستیاں اس ایک صندوقچے میں بند کر دی تھیں، اور آج وہ صندوقچہ کھلنے سے میرے دل کی تمام بند گرہیں بھی کھل گئیں۔ اب میرے گھر میں صرف سکون تھا، اور وہ نیم کا درخت اب ہمارے لیے خوش بختی کی علامت بن چکا تھا، جس کی جڑوں میں
ہماری تلخیاں دفن ہو چکی تھیں، اور جس کی شاخوں پر اب صرف محبت کے پھل لگنے والے تھے۔